اب آپ کا ذہن 30 کا تھا؟ ہمارا ذہن 30 کا تھا. میں نے بولا صبح روزہ ہوگا. اچھا. بس جب گاؤں پہنچے تھے ادھر ڈس ڈو شروع ہو گئی. انہوں نے بولا یار صبح عید کرو. میں خود بس سونے ہی والا تھا کہ بیچ میں پٹاخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گجر بھائی آپ کو اپنے نئے بلاگ کے اندر ویلکم کرتا ہے. سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کو میری طرف سے دلی عید مبارک قبول ہو. اللہ پاک آپ کی رمضان کی ساری عبادات، روزے، اس کے علاوہ اور بھی آپ نے جس طریقے کے ساتھ جون سی عبادت کی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قبول و منظور فرمائے اور آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. صبح کے 4:45 بج چکے ہیں. رات کو رویت حلال کمیٹی کی جانب سے مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا کہ کیونکہ ہمیں چاند کی جو ہے نا شاتیں موصول نہیں ہوئیں، کسی ایریا میں نہیں دیکھا گیا، سو اس وجہ سے اتوار کو 30واں روزہ ہے اور عید جو ہے وہ انشاءاللہ پیر کے دن منائی جائے گی. سو اس وجہ سے میں بھی تراویحیں پڑھ کر پھر سو گیا. بس سونے ہی والا تھا کہ باہر فائرنگ کی آوازیں آنے لگ گئیں تو مجھے شک پڑا. پھر میں نے فیس بک وغیرہ آن کی تو اس پہ لوگوں کے سٹیٹس وغیرہ اور پوسٹیں میں نے دیکھیں جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ رمضان جو ہے وہ 29 کا ہی تھا. سو صبح مطلب اتوار کو عید منائی جائے گی. چاند کی شاتیں موصول ہو گئی ہیں کہیں سے پتہ نہیں، مجھے ساری ڈیٹیل نہیں پتہ. سو بہرحال آج ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر عید منائیں گے اور ہمارا جو لوکل عیدگاہ ہے جبار چوک، وہاں پہ 7 بجے کی ٹائمنگ ہے عید کی. تو ابھی میں اٹھا ہوں، نماز وغیرہ پڑھی ہے. سو ابھی سے ہم عید کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیں. روٹین کے مطابق میں سب سے پہلے اپنے پلانٹس کو پانی دینے جا رہا ہوں. یہ جو کیری ہے اس کے اندر، یہ جہاں پہ میں پانی کو شاور کر رہا ہوں اس طرف دھنیا لگا ہوا ہے. اس کے اس ایریا میں بالکل سینٹر میں پالک لگی ہے اور جو آگے والا کونا بن رہا ہے وہاں پہ میں نے میتھی لگائی ہوئی ہے. اس بندے کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے. ہاں کیا حال چال ہے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اچھا گاڑی کدھر ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، جاؤ 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 جلدی جاؤ جلدی. وہ سامنے ان کی گاڑی کھڑی ہے جی، وہ یہ اس پوائنٹ پر. تو ابھی یہ صبح صبح یہاں پر اس گاڑی کو جو ہے اس کی فریش کر رہے ہیں اس گاڑی کو. یہ دیکھیں یہ بھائی کافی سپیڈ کے ساتھ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے. تو میں ابھی قبرستان کی طرف جا رہا ہوں، دعا وغیرہ مانگوں گا اپنے بزرگوں کی قبروں پر. تو چلیے چلتے ہیں. صبح صبح کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے. تو ابھی میرے سامنے سے 2 بندے آ رہے ہیں، ان سے بھی آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. ان سے ملیے. ہاں جی کیا حال چال ہے؟ یہ واجد بھائی ہیں جناب. تو یہ ثاقب علی. ہاں جی کدھر گئے تھے آپ لوگ صبح صبح؟ اور یار میں تو بس اچھا میں بھی جا رہا ہوں جی. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو یہ آپ نے ان کی باتیں سنی، یہ ماشاءاللہ میرے سے پہلے جا کر واپس آ چکے ہیں. تو میں ابھی جا رہا ہوں. ابھی میں کیا ہی دیکھ رہا ہوں کہ سامنے سے ممر وحید صاحب بھی آ رہے ہیں، ان کا بھی میں آپ کو تھوڑا ویو دوں گا کور کر کے. یہ جا رہے ہیں، یہ ممر صاحب ہیں. تو شاید وہ جلدی میں تھے یا اس طرح کا کچھ سین ہے. بہرحال ابھی میں کافی دور ہوں، تقریباً کم از کم 500 سے 600 فٹ دوری پر ہوں قبرستان کے. تو مجھے یہاں پر جو ہے اگربتیوں کی جو مہک ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے.
بہت ہی مزے کا سما ہوتا ہے، کیونکہ تقریباً ہر بندہ ہی اپنے پیاروں کی قبروں پر جو ہے اگر بتیوں کو جلاتا ہے تو بہت زیادہ مرغولے آتے ہیں خوشبو کے۔ ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے کے ساتھ قبروں کو سجایا گیا ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ صبح صبح یہاں پہ بالکل فریش جلیبیاں بن رہی ہیں۔ تو یہ دن کو مہمانوں کے آگے پیش کی جائیں گی توازوں کے لیے۔ انتہائی زبردست اور اسپیشل قسم کی جلیبی یہاں پہ تیار کی جاتی ہے۔ قبرستان سے واپس آ کر میں نے ناشتہ کیا اور ابھی 6:10 ہو چکے ہیں، 50 منٹ رہتے ہیں نماز عید کو۔ ابھی میں غسل کر کے کپڑے وغیرہ پہن لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائنلی میں بالکل ریڈی ہوں، ابھی 6 تقریباً 50 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ویسے آلموسٹ زیادہ لوگ پہنچ چکے ہوں گے، تو میں تو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی لیٹ ہو گیا ہوں۔ کیوں جی، آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیسا رمضان گزرا ہے؟ رمضان بہت اچھا گزرا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ کتنے روزے رکھے ہیں آپ نے؟ روزے پورے رکھے ہاں شانی، رمضان ماشاء اللہ اچھا گزرا ہے، روزے پورے رکھے کتنے پورے ہیں؟ 29 پکی گال ہے، باقی اللہ نہیں اللہ ہی جانے۔ تو یہ بات ہے جی۔ تو ابھی ہم بالکل عیدگاہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ دوستو الحمدللہ فائنلی ہم لوگوں نے عید الفطر کی نماز جو ہے وہ پڑھ لی۔ تو ابھی یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو عید بھی مل رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ قبرستان کے اندر دعا مانگ رہے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ، اور کچھ لوگ یہ نیچے کی طرف مارکیٹ ہے، یہاں پہ کوئی جلیبی لے رہا ہے، کوئی یہ میں جہاں پہ کھڑا ہوں ادھر نیچے کریانہ کی دکان ہے، یہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے رہے ہیں بچوں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اور باقی یہ جو مین روڈ ہے یہ سورج گلی گاؤں کی طرف رستہ جا رہا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ جو بندہ میری طرف آ رہا ہے اس کا 2-3 نام ہے، اس کو کاکا بھی بولتے ہیں، عبید بھی بولتے ہیں، اسرار بھی بولتے ہیں۔ ہاں جی، کتنے نام ہیں آپ کے؟ اچھا، عید مبارک۔ ابھی میں ان سے تھوڑا سا نا رمضان کے بارے میں انٹرویو لینا چاہ رہا ہوں۔ ہاں جی، آپ کے مطابق جو یہ رمضان تھا تو اس میں گرمی کی شدت کیسی تھی؟ تھوڑا سا پاس آ جائیں۔ گرمی تو ماشاء اللہ بہت کم تھی، اچھا اس طرح اتنی گرمی نہیں تھی جس طرح پہلے ہوتی۔ اچھا باقی آخری 3-4 رمضان مشکل تھے، ٹھیک ہے۔ گرمی تھوڑی تھی پر اللہ پاک کا شکر ہے توڑ لگ گئے ہیں، مگر رات کو بڑا معاملہ تھا کہ 30 روزے ہو گئے نا۔ 10 بجے پتہ لگا کہ 29 ہی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستانی عوام ہے، ایک روزہ تو ان کا ایک بنتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو آپ نے روزے کتنے رکھے ہیں؟ ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے۔ بعض 25-26 روزے رکھے ہیں۔ اچھا 25-26، ماشاء اللہ بہت اچھے۔ آ جائیں جی، یہ بھی واجد بھائی ہمارے انتہائی محترم، عید مبارک جی۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، اور سنائیں کیا حال چال ہے؟ اللہ نے دعا کرا کرے۔ ادھر صاحب پہ آ جائیں، تھوڑا آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس چیز کے کتنا حق میں ہیں کہ 29 روزے ہوئے؟ 30 نہیں ہونے چاہیے تھے؟ 30 ہونے چاہیے تھے، بہرحال ہم نے ادھر راتی کر کے گئے ہیں۔ اچھا، آپ نے 29 مطلب آپ کا ذہن 30 کا تھا؟ ہمارا ذہن 30 کا تھا، میں نے بولا صبح روزہ ہوگا۔ اچھا، بس جب گاؤں پہنچے تھے ادھر 10 شروع ہو گئی، انہوں نے بولا یار صبح عید کرو۔ میں خود بس سونے ہی والا تھا کہ بیچ میں
پٹاخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں اور پھر میں جاگ گیا اور ایسے میں پتہ چلا کہ 29 رمضان ہے. تو تو ہم بھی ادھر نہر پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب ڈس دو شروع ہوئی تھی ہم نے پھر نیاز کو کال ملائی ہے، یار آ جاؤ ہمارا وال بھی کاٹ دو، پھر داڑھی مان دو، ٹھیک ہے. صبح روزہ تو ہے نہیں ہے. اچھا پھر نیاز بھائی کا بھلا ہوا، آ جائے گا تو. چلو جی، اچھا ہو گیا، جو بھی ہے بہتر ہوا ہے. تو یہ تھی ان دونوں بھائیوں کی باتیں. تو جو ہمارے کاکا بھائی ہیں ان کا کہنا تھا کہ 26 روزے رکھیں. تو باقی آپ کیا کہتے ہیں کہ آگے آپ کو لائف میں دوبارہ موقع ملے انشاءاللہ تو آپ کتنے روزے رکھیں؟ انشاءاللہ ہماری کوشش اس بار پورا مہینہ پورے کریں. اچھا، سارے پورے تو اتکاف بھی ساتھ اگر کوئی بولے آپ کو بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جائیں گے؟ بیٹھیں گے نہیں، کہاں نہیں بیٹھیں گے. 10-20 دن بیٹھ جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جی بہت اچھا جذبہ ہے ان کا. تو اللہ پاک ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے. تو ابھی میں یہاں سے تھوڑی مارکیٹ سے جلیبیاں وغیرہ لوں گا اور کچھ کولڈ ڈرنکس وغیرہ لے کر پھر میں نے گھر کو جانا ہے. تو پھر ابھی میں سوچ رہا ہوں بلاگ کو کہیں پر اینڈ کرنے کے بارے میں، کیونکہ دن کو تو کافی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، ساری کو کور کرنا مشکل ہے. 1 گھنٹے کا بلاگ بن جائے گا. اور تو پڑا پہ تک نیا میچ چیک جو رہی ہے. یہ ویڈیو بھی بننی ہے. کھاؤ 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 کھاؤ. یہ جی عوام جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو عید بھی مل رہی ہے اور ساتھ یہ جلیبیاں کھانے میں مصروف ہیں. اور ماشاءاللہ بہت پیار ہے ان دونوں بندوں کا آپس میں. ابھی میں یہاں پر ویڈیو بنا رہا تھا، میرے پاس 3 چھوٹے چھوٹے لڑکے آئے. تو ان میں سے ایک جو یہ سینٹر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، مزمل نام ہے اس کا. یہ بیسیکلی چھج سے بلانگ کرتا ہے اور یہ ملک ہے. اس نے مجھے پوچھا جی آپ ویڈیو کو کہاں پہ لگاتے ہو، ٹک ٹاک پر لگاتے ہو یا کدھر لگاتے ہو؟ تو میں نے اس کو بولا میں یوٹیوب کے اوپر لگاتا ہوں. تو اس نے پھر مجھے بولا جی آپ اپنے چینل کا لنک دیں ہمیں، ہم آپ کے سبسکرائبرز بننا چاہتے ہیں. جی مزمل صاحب، ابھی آپ کیا کہنا چاہیں گے میرے ناظرین کو؟ جی آج کل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کا آج کا دور ہے. آج کل جو بھی خبر آئے ہمارے پاس 5 منٹ میں پہنچ جاتی ہے. پہلے کوئی ادھر پھوٹی ہو تو تیسرے چوتھے دن، جی مطلب تیسرے چوتھے دن آگے اطلاع پہنچتی تھی، پھر وہ لوگ آتے تھے. تیسرے چوتھے دن جا کے جی اطلاع پہنچتی تھی. تو مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی گلوبل ولیج بن چکا ہے تو بہت زیادہ فیسلٹیز ہو گئی ہیں. ہاں، تو آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزید بھی ترقی ہوگی کہ بس اب کافی ہے، ہو چکی ہے، اب مزید نہیں ہو سکتی؟ مزید ترقی ہو سکتی ہے اگر اچھا، اگر ہم لوگوں کو مزید اچھی تعلیم دی جائے تو ہم آگے جا کر اس کو جو ہے وہ اس کو مزید بیٹر بنا سکتے ہیں. ہاں، خاص کر جو سوشل میڈیا ہے تو اس میں ہم نئی نئی ایجادات کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب چلاتے ہیں؟ جی، اچھا، تو یوٹیوب پہ میرے کافی چینل بنے ہوئے ہیں اور کافی سبسکرائب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ ماشاءاللہ مجھے ٹیلنٹڈ لگتے ہیں. تو آپ کی یہ چھج کی گلیوں سے نکل کر باہر کہیں جائیں، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہم تو جانا چاہتے ہیں پر اچھا، ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ مجبوری ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ آگے وبا پھیلی ہوئی ہے تو پھر جی کسی جگہ بندہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 7th کلاس میں پڑھتا ہوں اور مجھے یہ پچھلے دنوں افاد کی طرف سے ایوارڈ بھی ملا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے سوشل میڈیا پر نئی چیزیں سرچ کرنے کا بہت شوق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ انشاءاللہ ایک دن ضرور آگے جائیں گے. تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ میں نے ابھی چیک کر لیا ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ میرے چینل کو وزٹ کریں. تو مجھ سے کچھ سیکھنے کو آپ کو چاہیے ہو میرے سے آپ رابطہ کیا کریں. تو یہ آپ کا بھائی ہے رائٹ سائڈ پہ. آپ جی اپنے بارے میں کچھ پڑھائی پہ فوکس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جی، اس بندے نے تو بالکل ہی ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے. اس کا صرف فوکس پڑھائی پہ ہے. تو یہ ساتھ صدیق بھاپے کا لڑکا ہے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
یہ آپ تینوں شوکت پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں؟ ہم دونوں اسکولنگ سسٹم پہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کیوں وہاں پہ نہیں پڑھتے؟ وہ دور ہے، مطلب شوکت پبلک نزدیک ہے اور یونیک دور ہے. وہ ان یونیک کے ساتھ ہوتا ہے تھوڑے بہت، تب میں اچھا تو آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو بڑا ہو کر جہاز کا پائلٹ بننا چاہتا ہو؟ میں بنا. اچھا کوئی ڈاکٹر؟ ڈفرینٹ ایمبیشنز ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کرکٹر اور پائلٹ. ٹھیک ہے دو بڑے ہیں. ماشاء اللہ. مطلب کچھ نہ کچھ آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، جی تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا دن رات ہم کافی محنت کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. کافی چیزوں محنت تو میں دیکھ رہا ہوں، ابھی آپ باغوں میں گھوم رہے ہیں ماشاء اللہ سے. چلیں ٹھیک ہے جی. آپ عید کا دن ہے تب. جی جی بہت بہت زبردستی. انشاءاللہ آپ کو میں، میرے 2 چینل ہیں، تیسرا بھی بنا لیا لیکن وہ فی الحال اس پہ ویڈیو نہیں لگائی. اپنے دونوں چینلز کی جو ہے نا وہ چینلز کے لنک آپ کو میں سینڈ کروں گا، تو آپ انشاءاللہ میری ویڈیوز کو دیکھیں، اپنا کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں. تو یہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اسپیشلی اسی علاقے کے ہیں، زیادہ سبسکرائبرز اس چینل پر نہیں ہیں، تو یہ سورج گلی اور اس علاقے کے ہیں. جو پردیسی بھائی ہیں سعودیہ میں ہوتے ہیں، ان کو آپ کیا عید کے موقع پر، عید کے اسپیشل موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں؟ آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک. اور ہم یہ ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے وبا پھیلی ہوئی ہے، ایسے آپ بہت زیادہ محتاط رہیں. ٹھیک ہے، محتاط رہیں، ماسک لگائیں، جب اپنے خود کو کرنٹائن کریں. جی جی سینیٹائزر سے یا صابن سے. ویسے آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوگا. آج عید کا دن ہے. اچھا آج کرونا کو چھٹی ہے. فرینڈ سے اچھا بند ہے. اچھا بہت اچھا لگا جی ماشاءاللہ آپ لوگوں سے بات چیت کر کے. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو کا بھی حصہ بنائیں گے، آپ کے اوپر پورا پروگرام ہوگا. اوکے دوستو، فائنلی میں ہری پور کے اندر پہنچ گیا ہوں. فی الحال تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے گجر بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.